السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان جیسی کئی آیات مبارکہ کو قرآن پاک میں نازل ضرور فرمایا، لیکن اس کے معنی اور مطالب سوائے نازل کرنے والے رب اور جن پر نازل ہوا قرآن، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر اس کے علم کو آشکار نہیں فرمایا گیا۔ الف لام میم حروف مقطعات والی آیت مبارکہ، اس کے متعلق متفقہ علماء کرام کا یہ فیصلہ کہ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے درمیان ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں عطا فرمایا گیا، جیسا کہ اور بھی آیا احادیث مبارکہ کے ذریعے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جان گیا۔ ہاں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سمجھ گیا۔ یا عین صاد، سیدنا جبریل امین ایک ایک حرف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے کہ اے جبریل میں سمجھ گیا، میں جان گیا۔ خود جبریل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے جان لیتے ہیں، جبکہ لام میں رہا ہوں لیکن میں خود نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا۔ آپ کے علم پر قربان جائیں کہ جبریل امین خود لانے کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیا لاتے ہیں، اور جن کی بارگاہ میں لایا جا رہا وہ مصطفیٰ جان رحمت بخوبی جانتے ہیں کہ کیا آ رہا۔ اور حاضرین کرام، ان جیسی کئی احادیث مبارکہ ہے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اختصار سے عرض کر دوں کہ جن کی بنیاد پر علماء کرام نے متفقہ یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر جب کبھی قرآن پاک پڑھی جائے تو یاد رکھیں کہ قرآن سے ہدایت بھی مل سکتی ہے، قرآن سے گمراہ ہونے کا اندیشہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کا ترجمہ پڑھیں، کن کی تفسیر پڑھیں، کیسوں کی ترجمانی میں قرآن پڑھیں تاکہ ہدایت ملے۔ تو علماء ربانیین نے کئی ایک مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا چلوں، وہ یہ کہ جو تفسیر، جو ترجمہ الف لام میم کے ضمن میں یہ کہتا ہو کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو قرآن پاک میں رکھا ہے تو وہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ اور ایک اچھے استاذ کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو پورا علم عطا فرمائے۔ اگر یہ قرآن کا حصہ ہے اور خود قرآن میں رب نے فرمایا کہ میں نے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، تو پھر یہ بات ماننے سے دریغ نہیں کیا جائے گا کہ اے حبیب پاک علیہ السلام، جب الف لام میم قرآن کا حصہ ہے اور رب نے آپ کو قرآن سکھایا ہے تو سیدھی سادی بات یہی ہوئی کہ رب نے وہ بات بھی سکھائی ہے جو سب کو نہیں ملی، اور حبیب پاک علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم بھی عطا فرمایا۔ اور بعض تفاسیر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں الف لام میم کا ترجمہ ہوگا، اس کا مطلب یہ بیان کیا جائے گا کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، شاید رسول پاک علیہ السلام کو بھی ہوگا۔ حاضرین کرام، بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ لفظ شاید شک کا جملہ، ہم کسی بات میں مکمل نہ ہوں، ہم کو کسی بات میں مکمل یقین نہ ہو
شک کی کیفیت ہو تو تب یہ لفظ شاید یا کاش استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی تفسیر میں یہ کہا جائے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، شاید رسول پاک علیہ السلام کو بھی ہوگا، تو پھر یہ لفظ شک کا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ خود بتا رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ شاہی سرکار کو دیا گیا ہے، تو وہ الف لام میم کے بعد والی ہی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی مکمل آیت تو درکنار، حصہ آیت کا ہو یا پھر آیت کے کوئی حرکات ہوں، اس کا انکار بھی اسلام سے، دائر اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا۔ پھر کیا ہوگا؟ الف لام میم اس کا معنی اور مطالب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کی عطا فرمانے سے رسول پاک علیہ السلام جانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، جو بترتیب چوتھی اور پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں، علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر العلوم میں، اور علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر النکت والعیون میں، اور پھر علامہ ابن عبدالسلام نے تفسیر القرآن میں یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے متعلق یہ علم رکھنا کہ رسول پاک علیہ السلام کو قرآن کا کتنا حصہ عطا فرمایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خود محمد بن کعب بن علی الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مبارکہ علامہ سمرقندی پیش کر رہے، چوتھی صدی ہجری کے عظیم بزرگ ہیں، حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور محمد بن کعب بن علی الترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی اودع ما فی هذه السورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں جتنا کچھ ہے من الاحکام والقصص، احکام اور قصے جتنے بھی بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام کو اللہ نے کیا کیا؟ فی الحروف التي ذکرها فی اول سورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوروں کے اول میں جو حروف رکھے ان حروف میں بیان فرما دیا۔ یعنی سورہ بقرہ میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے وہ تمام کا تمام الف لام میم میں بیان فرما دیا گیا، اور نہ جانے رب نے اور کیا کیا بیان فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد خود محمد بن کعب بن علی الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سمرقندی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یعرف بذالک، اس کو کوئی نہیں جانتا، الا نبی و ولی، مگر یہ کہ اللہ کی عطا کرنے سے ان معنی اور مطالب کو اللہ کا نبی بھی جانتا ہے، اور نبی کی عطا فرمانے سے اللہ کا ولی بھی جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا علم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف مقطعات کا علم علماء ظاہر نے بیان کرنے سے عاجز آ گئے۔ جتنے علماء ظاہر نے تفسیر لکھی، الف لام میم کا مطلب آیا تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر قربان جائیں وہ علماء ربانیین پر جو رسول پاک علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں، اور مصطفیٰ کی عطا سے اللہ نے ان پر ایسے راز و نیاز کے پردوں کو کھول دیا ہے کہ محمد بن کعب بن علی الترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ علی حروف مقطعات کا علم سب کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عطا فرمانے سے الا نبی و ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اس کے ولی کو اس کا علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں وہ یہ، پھر یہ حروف مقطعات کے بعد یہ پورا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا گیا ثم بین ذالک فی هذه السورہ لیفقہ الناس، اس کے بعد جتنا خود بیان کیا گیا ہے یہ لوگوں کی سمجھ کی خاطر بیان کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک حبیب پاک علیہ السلام کو دیے جانے کی بات ہے اور اولیاء کرام کی تک پہنچنے کی بات ہے، رب نے حروف مقطعات ہی کے ذریعے سے ان کے پاس تک ان کے علم کو پہنچا دیا ہے۔ حاضرین کرام، انہیں چند کلمات اپنی بات کو روکتا ہوا دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام سے سچی محبت دل میں پیدا فرما، بزرگوں کے فیضان کو بالخصوص حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابان علیہ رحمہ کی فیضان عظیمہ کو ہم سب پر جاری ساری فرما، حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی عمر اقبال میں ترقیاں نصیب فرما، اور ان کے فیضان کو ہم سب پر جاری ساری فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔